گھر آ جاتی ہیں تو گھر آنے کے بعد بھی وہ انتہائی پریشانی کا عالم میں وقت گزارتی ہیں، اس لیے کہ ان کو سب سے زیادہ یہ فکر ہوتی ہے کہ پانی ختم ہو جائے گا، اس حوالے سے وہ کم سے کم پانی کا استعمال کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ بعض گھرانوں میں تو ایک کثیر تعداد ایسی ہے کہ صابن تک کا استعمال کرنا ان کے لیے انتہائی ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ پانی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ایک ان ہائیجینک زندگی بھی ان کی لائف میں شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے اس کی وجہ سے بھی ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے، جب وہ اتنی دور سے پانی لینے جاتی ہیں تو ان کا وہ وقت جو ہے، جو کہ وہ اپنے گھر میں لگا سکتی ہیں، جو وہ تعلیم حاصل کرنے میں لگا سکتی ہیں، جو وہ اپنے شوق کی کسی تکمیل کے لیے لگا سکتی ہیں، اپنے جو ان کے سماجی رابطے ہیں ان کو بڑھانے میں لگا سکتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مردوں کے لیے معاشی طور پہ بھی کسی حد تک فائدہ دے سکتی ہیں اگر ان کے پاس ٹائم ہو۔ لیکن جب یہ سب چیزیں وہ نہیں کر پاتی ہیں محض ایک پانی کی کمی کی وجہ سے، تو وہ ذہنی طور پہ پریشان ہو جاتی ہیں، فکروں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی صحت، ان کی جسمانی صحت، یہ سب جو ہے وہ متاثر ہونے لگتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ہائیجینک کنڈیشنز جو ہوتی ہیں گندے پانی کے استعمال سے، وہ بھی ان پر بہت زیادہ رس انداز ہوتی ہیں۔ ان کی صحت جو ہے وہ خراب ہونے لگتی ہے۔ جب روز نہانا نہیں ہوگا، یا منہ ہاتھ دھونا کم ہوگا، یا صابن سے ہاتھ نہیں دھلیں گے، تو یقیناً ان کو مختلف قسم کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس میں ان کے لیے سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے، اسہال کا مرض ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو سانس کا مرض ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی تکلیف ہوتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ ویسے بھی غربت کی وجہ سے وہ خوراک کی کمی کا شکار ہوتی ہیں، اور جب ان کے پانی میسر نہیں ہوتا تو وہ ڈر کے مارے کھانا بھی کم کھاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ مزید خوراک کی کمی کا شکار ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ ہماری خواتین جو ہیں اتنی زیادہ پانی سے متاثر ہوتی ہیں کہ شاید ہمارے جانور بھی اتنے زیادہ متاثر نہ ہوتے ہوں، اور اس کی وجہ سے اگر ایک خاتون متاثر ہوتی ہے تو اس کا پورا گھر متاثر ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں جنگی بنیادوں پر، بہت ایمرجنسی کی بنیادوں پر کچھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، حکومتی سطح پر، ہر سطح پر، کہ ہم جو ہے اپنی خواتین کو سیو کر سکیں، اپنی خواتین کی پرابلمز کو حل کر سکیں۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو بنیادی کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تعلیم جو ہے اس کی شرح کو بڑھانا ہے، اس لیے کہ پورے ملک میں ہماری تعلیم کی شرح بہت کم ہے، اور خواتین کی تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی ہے، اور اپنا زیادہ تر ٹائم پانی کے حصول میں لگانے کی وجہ سے وہ تعلیم سے بھی دور ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ان کو تعلیم کی طرف لانا چاہیے۔ جب تعلیم کی طرف آئیں گی تو ان میں وہ آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، شروع سے، ابتدائی جماعتوں سے، کہ پانی کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کس طرح اس کو کام میں لانا ہے، کس طرح اس کو حاصل کرنا ہے، کون سے طریقے ہیں جس سے ہم پانی کو محفوظ کر سکتے ہیں، اور کون سے ایسے چیزیں جہاں پہ ہم پانی کا ضیاع کرتے ہیں وہ نہ کریں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں خواتین کو اسکول لائف سے اور پڑھا لکھا کر ہی بتا سکتے ہیں، اور جب ایک خاتون پڑھ جائے گی تو سمجھیں کہ پورا ایک گھرانہ پڑھ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں تعلیم پہ توجہ دینی ہے کہ ہماری خواتین جو ہے وہ پانی کی کنزرویشن کو، پانی کے اسٹوریج کو، پانی کے تمام معاملات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اب جو موجودہ سینیریو ہے اس میں دیکھیں تو ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں کے لحاظ سے بھی خواتین کو متنبع کرنا پڑے گا کہ جناب پانی کی کمی جو ہے وہ دن بدن اب ہماری بڑھ رہی ہے، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیوں بڑھ رہی ہے۔ تو خواتین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو ماحول کا ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور بڑھنے کی وجہ سے فضا میں جو ایوپوریشن یا عمل تبخیر کا عمل ہے وہ بڑھ رہا ہے، پانی جو ہے وہ کم سے کم ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علاقے میں، جو کہ جنوبی ایشیا کا ایک بہت اہم علاقہ ہے، یہاں پر تبت اور ہمالیہ کے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اور پگھلنے کی وجہ سے ان کا جو پانی ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے ان کو آگاہی دینے کی شدید ضرورت ہے، خاص طور پہ ہماری خواتین جو کہ بہت زیادہ انوالو ہوتی ہیں کھیتی باڑی میں یا زراعت میں، آپ جسے کہہ لیں، تو وہاں کی خواتین کو بھی اس چیز سے آگاہی دینا ضروری ہے کہ جناب ایریگیشن کے لیے یا آبپاشی کے لیے آپ جو ہے وہ کون سے ذرائع استعمال کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ نالوں کو بنا کر اس میں پانی بہایا جائے، بلکہ آپ اس میں دوسرے سسٹم ہیں، آپ ان کو ڈراپ سسٹم ہے، دوسرے ان کو استعمال کرنا سکھایا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہماری خواتین جو ہیں وہ کم پانی میں زیادہ پروڈکٹیوٹی بھی ہمیں مہیا کر سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی ماحول ہے ہمارا، اس میں جو ہے موسمیاتی تبدیلیوں کا جو امپیکٹ آ رہا ہے اس کو خواتین کو آگاہ ہونا چاہیے، اور خواتین جب آگاہ ہوں گی
تو اس سے یہ ہوگا کہ زراعت میں، سیاحت میں، توانائی میں، جہاں جہاں پانی جو ہے استعمال ہوتا ہے وہ انتہائی سمجھداری سے اور طریقے سے استعمال کرنا نہ صرف خود سیکھیں گی بلکہ دوسروں کو بھی سکھا سکتی ہیں، اور ہمارے ملک کا اس میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ اگر ہم یہ کہتے چلیں کہ اگر ہماری خواتین کو جتنے بھی پالیسی میکرز ہیں اگر پانی کے حوالے سے کوئی پالیسیز بنا رہے ہیں، پانی کو سیو کرنے کے حوالے سے، پانی کو صاف کرنے کے حوالے سے، تو اس میں خواتین کی شمولیت بھی ضرور رکھیں تاکہ وہ اپنے تجربات سے، اپنے مشاہدات سے اچھے مشورے دے سکیں، اچھی باتیں بتا سکیں، اور اس طرح خواتین کو پانی کے حوالے سے ایک آگاہی پھیلانے کی ایک راستہ مل سکتا ہے۔ اسی لیے بس اب میں یہی کہوں گی کہ اگر ہم نے خواتین کو پانی کے حوالے سے آگاہی دے دی تو آپ یقین کریں کہ آنے والا کل جو ہے وہ ہمارا نسبتاً آسان ہو جائے گا، جو کہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ شکریہ۔